عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہیں۔ تو بچوں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف، جو کہ ہے لیسن نمبر 9، ٹھیک ہے، سبق 9، اور اس کا ٹاپک ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ٹاپک ہے سیر ایک شہر کی، ٹھیک ہے۔ سب نے اپنی بکس کھولنی ہے اور سب نے بکس پر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ریڈنگ کروں گی اور آپ نے توجہ سے سننی ہے، اس کے بعد میں آپ سے سوال جواب کروں گی۔ فاطمہ اور احمد کے ماموں جان صوبہ بلوچستان میں رہتے ہیں۔ وہ بلوچستان کے شہر زیارت میں ملازمت کرتے ہیں۔ اس سال گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو فاطمہ اور احمد اپنے ماموں جان سے ملنے گئے۔ امی جان بھی ان کے ساتھ تھی۔ بچوں کو زیارت دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ماموں جان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں زیارت کی سیر کروائیں گے۔ بچوں یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا آپ کو یہاں پہ؟ اچھا۔ پورے ملک میں شدید گرمی تھی، شدید مطلب بہت زیادہ گرمی تھی، ٹھیک ہے، لیکن زیارت کا موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ خوشگوار مطلب اچھا موسم تھا، ٹھیک ہے۔ بچے خوش ہو گئے کہ اس اچھے موسم میں خوب سیر کریں گے۔ بچوں کو یہاں کے پہاڑ، سرسبز درخت اور چہچہاتے پرندے بے حد بھلے لگے، بھلے مطلب اچھے لگے۔ پہلے دن ماموں جان نے کہا، بچوں آج ہم ایک خاص مقام کی سیر کریں گے۔ بچے سوچنے لگے کہ بھلا ماموں جان کون سے مقام کی سیر کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ ماموں جان نے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ انہوں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا، اس پر بنی تصویر دکھا کر پوچھا، اس نوٹ پر بنی تصویر اور سامنے عمارت کی تصویر میں کوئی فرق ہے؟ ارے نوٹ پر تو اسی عمارت کی تصویر ہے۔ فاطمہ حیرت کے مارے چلائی، جی ہاں ماموں یہ تو وہی تصویر ہے۔ احمد نے بھی سر ہلایا۔ چلانا مطلب چیخنا، ٹھیک ہے، یہ جو یہاں پہ ہے نا چلائی مطلب چیخی۔ ماموں جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بچوں یہ سامنے قائد اعظم ریزیڈنسی ہے۔ ریزیڈنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ رہنا، ریزیڈنس مطلب رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ بندہ رہتا ہے اس کو آپ ریزیڈنسی بھی کہتے ہیں۔ نوٹ پر اسی عمارت کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نوٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ 100 روپیز کا، اور اس پہ آپ کو یہ پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ احمد، ماموں جان اس عمارت کو قائد اعظم ریزیڈنسی کیوں کہتے ہیں؟ ماموں جان، قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارا پیارا ملک پاکستان بنایا تھا۔ آپ بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی عمر کا آخری وقت یہاں زیارت میں گزارا تھا، اس لیے اسے قائد اعظم ریزیڈنسی کہتے ہیں۔ بچے بہت پرجوش ہو گئے، پرجوش مطلب خوش ہو گئے۔ وہ اس عمارت کو اندر سے دیکھنا چاہتے تھے جہاں قائد اعظم نے وقت گزارا تھا۔ یہاں لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، بھیڑ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہجوم تھا، ٹھیک ہے۔ بچوں نے وہ کمرہ دیکھا جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام کیا تھا۔ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کا کمرہ بھی تھا۔ بچوں نے یہاں خاصا وقت گزارا، خاصا وقت مطلب کافی زیادہ وقت گزارا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایک چیز شوق سے دیکھتے رہے۔ بچوں نے ماموں کے موبائل فون سے بہت تصویریں بھی بنائی، ٹھیک ہے۔ پہلے دن بچوں نے صرف قائد اعظم ریزیڈنسی کی سیر کی، ٹھیک ہے، پہلے دن صرف وہ لوگ کہاں پہ گئے بچے؟ قائد اعظم ریزیڈنسی، ٹھیک ہے۔ اگلے چند دنوں میں انہوں نے پورے شہر کی سیر کر لی، ٹھیک ہے۔ وہ روزانہ کسی نئی جگہ کی سیر کو جاتے۔ بچوں نے جا بجا سیب کے درخت دیکھے، جا بجا مطلب بہت زیادہ، ٹھیک ہے، جگہ جگہ۔ ماموں جان نے بتایا کہ زیارت میں بہت مزیدار اور رسیلے سیب پیدا ہوتے ہیں، رسیلے رس بھرے، رسیلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رس بھرے، ٹھیک ہے۔ پورے ملک کے لوگ یہاں کے سیب پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احمد نے پوچھا، ماموں جان زیارت میں اور کون کون سے پھل پیدا ہوتے ہیں؟
ماموں جان نے بتایا یہاں چیری کا پھل بھی خوب ہوتا ہے، خوب مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ زیارت کی خوبانی بھی بہت مشہور ہے۔ بچوں نے پہاڑوں میں بکریوں کے ریوڑ دیکھے، احمد نے ان مویشیوں کی تصویریں بنائی۔ ماموں جان نے بتایا کہ یہاں کے لوگ بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کا اہم پیشہ ہے۔ زیارت میں اونچے اونچے درخت تھے۔ فاطمہ حیران ہو کر کہنے لگی، یہ درخت کس قدر اونچے ہیں؟ ماموں جان نے بتایا کہ یہ صنوبر کے درخت ہیں۔ زیارت میں صنوبر کے جنگل اگے ہوئے ہیں۔ جنگل کے جنگل مطلب بہت زیادہ، مطلب زیادہ تعداد میں صنوبر کے درخت ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اب جیسے ایک جنگل ہے اس میں بھی صنوبر کے درخت ہیں، پھر اسی طرح تھوڑا سا وقفہ کر کے یا جگہ چھوڑ کے پھر ایک اور جنگل، تو وہاں پہ بھی صنوبر کے درخت، مطلب جنگل کے جنگل بہت زیادہ تعداد میں۔ بچوں نے زیارت کی جی بھر کے سیر کی، یوں ان کی چھٹیاں یادگار بن گئی۔ تو بچوں اس کی میں نے ریڈنگ کر لی ہے اور یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آ بھی گئی ہوگی، اور جو مشکل الفاظ تھے ان کے میننگز بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب باری ہے کوسچننگ کی۔ تو بچوں میں آپ سے سوال کروں گی اور آپ مجھے جواب دیں گے، ٹھیک ہے، پہلے سوچیں گے اور پھر مجھے جواب دیں گے۔ تو میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کس کس کو پتا ہے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچیں اور مجھے اس کا جواب دیں، پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ تو پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ویری گڈ۔ آپ کو ان کا نام آتا ہے؟ جی، مجھے ان کا نام بھی بتائیں۔ تو پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے ہیں۔ پہلا صوبہ ہے صوبہ بلوچستان، جس کا اس کہانی میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، صوبہ بلوچستان۔ دوسرا ہے صوبہ سندھ، تیسرا ہے صوبہ پنجاب، اور چوتھا ہے صوبہ خیبر پختونخوا۔ تو بچوں یہ آپ نے ابھی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، یہ آپ نے لکھ لینا ہے تاکہ آپ یہ بھول نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے ہیں، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا، ٹھیک ہے، KP کے۔ اچھا تو بچوں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ سیر کے لیے کہاں جائیں گے؟ آپ باقی صوبے گھومنے کے لیے جائیں گے، ویری گڈ، اچھی بات ہے۔ اگر مجھے بھی موقع ملے تو میں بھی پاکستان کے باقی صوبے دیکھوں گی اور صوبہ بلوچستان کی بھی سیر کروں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، آپ نے یہاں پہ 100 کا نوٹ دیکھا اور اس پہ آپ نے یہ پکچر دیکھی، یہ قائد اعظم ریزیڈنسی کی پکچر ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں، اس عمارت کو، جو کہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، تو اب مجھے یہ بتائیں، آپ سے میرا ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ زیارت میں گرمیوں کا موسم کیسا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے یہاں پڑھا تھا کہ زیارت میں گرمیوں کا موسم کیسا ہوتا ہے، تو پورے ملک میں شدید گرمی تھی، مطلب کہ گرمیوں میں زیارت کا موسم بہت ہی گرم ہوتا ہے، ویری گڈ۔ پہلے دن بچوں نے کس مقام کی سیر کی؟ تو بچوں آپ مجھے بتائیں، پہلے دن فاطمہ اور احمد نے کس جگہ کی سیر کی تھی؟ قائد اعظم ریزیڈنسی کی، ویری گڈ، قائد اعظم ریزیڈنسی کی سیر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جناب، زیارت میں کون کون سے پھل پیدا ہوتے ہیں؟ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ بھول نہ سکیں۔ تو بچوں یہ سامنے لکھا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ زیارت میں کون کون سے پھل ہوتے ہیں؟ سیب، چیری اور خوبانی۔ کون سے پھل ہوتے ہیں؟ ایک سیب، چیری اور خوبانی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ بھول نہ سکیں۔ کون سے سیب ہوتے ہیں؟ کون سے پھل ہوتے ہیں؟ ایک سیب، چیری اور خوبانی، ویری گڈ۔ اچھا بچوں، اب میرا آپ سے نیکسٹ کوسچن ہے اور وہ یہ ہے کہ قائد اعظم ریزیڈنسی کیوں مشہور ہے؟ تو بچوں آپ نے ابھی پڑھا تو آپ مجھے اس کا جواب دیں گے، قائد اعظم ریزیڈنسی کیوں مشہور ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارا پیارا ملک پاکستان بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ جب بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی عمر کا آخری وقت یہاں زیارت میں گزارا تھا، اس لیے اسے قائد اعظم ریزیڈنسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ مشہور بھی ہے۔ کس وجہ سے مشہور ہے؟
کیونکہ یہاں پہ قائد اعظم نے اپنا آخری وقت گزارا تھا جب وہ بیمار ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے قائد اعظم ریزیڈنسی مشہور ہے۔ اچھا بچوں، تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ بتائیں کہ زیارت کے بارے میں کون سی بات آپ کو اچھی لگی؟ تو کون سی بات اچھی لگی؟ ایک یہ کہ وہاں پہ قائد اعظم ریزیڈنسی تھی، اور قائد اعظم ریزیڈنسی کا کیا ہے کہ یہ مشہور جگہ ہے۔ یہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پیارے لیڈر جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا، ہمیں اتنا اچھا ملک دیا، وہ انہوں نے اپنی آخری عمر کا جو اپنا آخری ٹائم تھا، ٹھیک ہے، جو آخری وقت تھا، وہ انہوں نے وہاں پہ گزارا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایک یہ چیز اچھی لگی کہ وہاں پہ قائد اعظم ریزیڈنسی تھی، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے لیڈر نے اپنا آخری وقت گزارا۔ دوسری بات کیا تھی کہ وہاں پہ بہت رسیلے پھل تھے، گھومنے کی بہت زیادہ سی جگہ تھی، اور وہاں کے لوگ بکریوں اور بھیڑوں کے ریور چراتے تھے، اور یہ ان کا پیشہ تھا، اور یہ چیزیں ہمیں اچھی لگی۔ بہت اچھا لگتا ہے نا جب آپ دیکھتے ہیں کسی بھی ریوڑ کو، جیسے اکثر یہاں پاکستان میں بھی آتے ہیں، ڈھیر ساری ان کی بکریاں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ مزے سے جاتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں اچھی لگی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ کو کیا کیا چیزیں اچھی لگی یہ آپ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے کل کلاس میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو زیارت کے بارے میں کون سی باتیں اچھی لگی، اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں اور ان کے کیا نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہاں پہ لکھا ہے بک کے اینڈ میں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہاں یہ لکھا ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ تو پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے ہیں، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا۔ لیکن پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ وہ ہے صوبہ بلوچستان، ویری گڈ۔ اور صوبہ بلوچستان کا اہم شہر کون سا ہے؟ زیارت، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بچوں۔ تو یہ جو آپ کا لیسن ہے یہ اتنا سا ہی تھا، مطلب اس کی کوئی ایکسرسائز نہیں دی ہوئی انہوں نے، یہ صرف میں نے آپ کو ریڈ کر کے سنانا تھا تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ کو یہ چیزیں یاد ہو سکیں۔ تو بچوں میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ جو ابھی میں نے آپ کو ٹاپک سنایا ہے اس کی میں آپ کو سمری بیان کرتی ہوں، مطلب خلاصہ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو خلاصہ اس کا بتا دیتی ہوں، شارٹ بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ فاطمہ اور احمد دونوں بہن بھائی تھے، اور ان کے ماموں جان کہاں رہتے تھے؟ بلوچستان میں، ٹھیک ہے، صوبہ بلوچستان میں۔ اور وہ صوبہ بلوچستان کے کون سے شہر میں رہتے تھے؟ زیارت میں، ٹھیک ہے، اور وہیں پہ ملازمت کرتے تھے۔ تو اس سال گرمی کی چھٹیوں میں فاطمہ اور احمد نے یہ پلان بنایا کہ وہ یہ چھٹیاں اپنے ماموں جان کے پاس گزاریں گے۔ تو اس طرح احمد اور فاطمہ اور ان کی والدہ وہ تینوں اپنے ماموں جان کی طرف گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے ان کے ماموں جان نے انہیں جو شہر تھا زیارت، وہاں وہ پورا شہر انہوں نے ان کے ماموں جان نے ان دونوں کو گھمایا، سیر کروائی۔ اور وہ جو فرسٹ ڈے تھا، سب سے پہلے وہ قائد اعظم ریزیڈنسی دیکھنے گئے، اس کے بعد وہ لوگ باقی شہر میں گھومے پھرے۔ انہوں نے اس کے علاوہ وہاں پہ صنوبر کے درخت، صنوبر کے جنگلات دیکھے۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں کی پکچرز بنائی، وہاں کے لوگوں کا جو لوگ تھے وہ بھیڑ اور بکریاں چراتے تھے۔ اچھا، ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اس کا جو پیشہ ہے یہاں کے لوگوں کا وہ بھیڑ بکریاں چرانا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیشہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے سیب، رسیلے جو سیب تھے وہاں کے وہ کافی انہوں نے خریدے۔ اس کے علاوہ پھر ان کو یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ چیری اور خوبانی بہت مشہور ہے یہاں کی۔ اور یہ تھی اسٹوری، ٹھیک ہے، بلوچستان اور اس کے شہر زیارت کی، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ سی اسٹوری تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، 4 صوبے ہیں، جن میں صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا آتا ہے۔ اور سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، ٹھیک ہے۔
بچوں تو یہ ایزی سا تھا، یہ آپ نے بس اس کو یاد کرنا ہے. یاد کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ان لوگوں نے کس جگہ کی سیر کی، اور اس میں امپورٹنٹ ہم نے کیا چیز ہم نے یاد کی. سب سے پہلی یہ کہ صوبہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور صوبہ بلوچستان کا جو اہم شہر ہے زیارت ہے، اور زیارت کس وجہ سے مشہور ہے؟ قائد اعظم ریزیڈنسی کی وجہ سے. اور قائد اعظم ریزیڈنسی کیا ہے کہ جس میں قائد اعظم جب بیمار ہوئے ان کے اپنا جو آخری وقت تھا وہ انہوں نے وہاں پہ گزارا، اس وجہ سے وہ جگہ مشہور ہے زیارت، ٹھیک ہے، زیارت مشہور ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی ہمیں پتہ لگا کہ جو 100 روپی کا جو نوٹ ہوتا ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ یہ جو عمارت بنی ہے، تو یہ قائد اعظم ریزیڈنسی کی پکچر بنی ہے، ٹھیک ہے. بچوں تو یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، بس اپنے شارٹ سی باتیں یاد رکھنی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ صوبہ بلوچستان ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ 100 روپی کے نوٹ پہ یہ جو عمارت ہے یہ کیا ہے، یہ کون سی عمارت ہے، کس چیز کی تصویر ہے، کس عمارت کی تصویر ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قائد اعظم ریزیڈنسی کی تصویر بنی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قائد اعظم ریزیڈنسی کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ ان کو بتا سکیں کہ جہاں پہ ہمارے قائد اعظم، ہمارے لیڈر جنہوں نے ہمیں پاکستان جیسا پیارا ملک دیا، جہاں پہ جب وہ بیمار ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کا آخری حصہ گزارا، وہ قائد اعظم ریزیڈنسی ہے. تو بچوں یہ شارٹ سی چیزیں، ٹھیک ہے، چھوٹی سی چیزیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے تاکہ آپ بھول نہ سکیں. پھر اس کے بعد زیارت کے بارے میں ہم نے کیا جانا کہ وہاں پہ صنوبر کے بہت زیادہ جنگلات تھے، جہاں پہ صنوبر کے بڑے بڑے درخت موجود تھے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے اس کے بارے میں یہ پڑھا کہ وہاں کے اس کا خوبانی جو پھل ہے بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ چیری اور سیب بھی ملتے ہیں. اور جو زیارت ہے وہاں کا جو موسم ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ ہمیں زیارت کے بارے میں پتہ لگا کہ جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں، اور یہ ان کا پیشہ ہے، ٹھیک ہے. بھیڑ بکریاں پالنا، اور ان کے ریوڑ کو جا کے وہ چراتے ہیں جنگلات میں، اور یہ ان کا پیشہ ہے، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ہمیں تو پہلے نہیں پتا تھا. اب جب ہم نے اس اسٹوری کو پڑھا تو ہمیں پتہ لگا کہ پاکستان جو صوبہ بلوچستان ہے وہ پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو شہر ہے زیارت، اس کے بارے میں ہم نے کافی کچھ جانا. تو بچوں یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں یہ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ آپ یہ چیزیں بھول نہ سکیں. چند چیزیں ہیں، بہت ہی شارٹ ہیں، بہت ہی ایزی ہیں، بس آپ نے تھوڑا سا اس کا لکھنا ہے، اور یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اچھا بچوں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اگر مطلب پاکستان اگر کہیں گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کون سے شہر میں جا کے گھومیں گے؟ ہاں بچوں، تو کون سے؟ ہاں ٹھیک ہے، ناران، کاغان، گلگت، یہ بھی بہت خوبصورت شہر ہیں پاکستان کے، گھومنے کی اچھی جگہ ہیں جہاں پہ سبزہ ہوتا ہے، کافی جھیل وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہریالی ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پہ جا کے آپ کو بہت سکون ملتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اور ویسے بھی ہمیں اپنی کنٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، مطلب ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. ہمیں ہسٹوریکل پلیسز مطلب تاریخی مقامات وغیرہ، یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، وزٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہم جان سکیں کہ جو ہم سے پہلے یہاں پہ لوگ رہتے تھے، جو ہمارے لیڈرز تھے، وہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہ کیا کرتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا. یہ سب چیزیں آپ کو جاننی چاہیے، اور کافی اچھا لگتا ہے، کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ سے تاکہ آپ بھول نہ پائیں کہ آج جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا. وہ تھا اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا سیر ایک شہر کی، ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اس اسٹوری کو پڑھا جس میں 2 بہن بھائی تھے جن کے ماموں صوبہ بلوچستان میں ملازمت کرتے تھے، اور
گرمیوں کی چھٹیاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماموں جان کے پاس گزاریں گے اور وہ اپنی امی کے ساتھ ماموں جان کی طرف روانہ ہو گئے. تو ان کے ماموں جان صوبہ بلوچستان کے ایک شہر زیارت میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ تھا کہ جو پورا ملک تھا اس میں شدید گرمی تھی، لیکن جو زیارت جو صوبہ بلوچستان میں تو شدید گرمی تھی، لیکن جو صوبہ بلوچستان کا شہر زیارت تھا وہاں کا موسم خوشگوار تھا. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے بڑے مزے سے سیر کی، گھومے پھرے، وہاں کے سرسبز پہاڑ، درخت، اس کے بعد پرندوں کی چہچہاہٹ ان کو بہت پسند آئی یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے سیر کی پورے شہر کی، لیکن جو سب سے پہلے وہ کس جگہ پہ گئے، وہ قائد اعظم ریزیڈنسی میں گئے. اور قائد اعظم ریزیڈنسی جو عمارت تھی اس کو ہم قائد اعظم ریزیڈنسی کیوں کہتے ہیں، تو بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں قائد اعظم نے اپنی عمر کا آخری وقت یہاں زیارت میں گزارا تھا، اس لیے اسے قائد اعظم ریزیڈنسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اس وجہ سے اس کو قائد اعظم ریزیڈنسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں نے وہاں پہ سنوبر کے جنگلات دیکھے، اور اس کے علاوہ وہاں کے کا جو پھل تھا، سیب، رسیلے پھل ان نے خریدے، وہاں کی پکچرز بنائی. اچھا، پھر وہاں ان کو یہ معلوم ہوا زیارت سے ریلیٹڈ کہ چیری اور خوبانی وہاں کا مشہور پھل ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ان کو یہ بھی ان کے علم میں آیا، ان کو ایک انفارمیشن ملی کہ یہاں کے لوگوں کا جو پیشہ ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانا ہے. ٹھیک ہے. بھیڑ بکریوں کے ریور کو چرانا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا پیشہ تھا. تو پھر ہم نے پڑھا کہ جو پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، 4 صوبے ہیں، صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا KPK جس کو ہم بولتے ہیں. لیکن ان سب صوبوں میں سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، اور اس کا اہم شہر زیارت ہے. اور وہ کس وجہ سے اہم ہے؟ کیونکہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کا آخری حصہ وہاں پہ گزارا تھا. ویری گڈ بچوں. تو آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آج ہمارا شارٹ سا تھا یہ لیکچر. ٹھیک ہے. اس میں بس مجھے آپ کو سنانا تھا تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے اور یاد ہو سکے. تو بچوں میں اب آپ لوگوں کے ساتھ ایک شارٹ سی سٹوری شیئر کروں گی. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ اچھی لگی یا کیسی لگی. تو بچوں میں سٹارٹ کرتی ہوں. ایک جنگل تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک بڑا سا پیڑ تھا برگد کا. ٹھیک ہے. پیڑ تھا جس پہ ایک چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس چڑیا کا نام تھا نیلم. ٹھیک ہے. نیلم چڑیا وہاں پہ رہتی تھی. تو اسی پیڑ کے ساتھ نیچے ایک غار تھی. ٹھیک ہے. ساتھ میں ایک غار تھی. پیڑ کے ساتھ میں ایک غار تھی، اور وہاں پہ ایک بھالو رہتا تھا. ٹھیک ہے. سب اسے بھالو میاں کہتے تھے اور بھالو بھیا بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ جو چڑیا تھی وہ بہت ہی اچھی تھی، ہر کسی کی مدد کرتی تھی، ہر کسی کا خیال رکھتی تھی، اور مطلب ہر مشکل میں ہر کسی کا ساتھ دیتی تھی. ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں یہ ٹھیک ہے اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگوں کو نا آگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. یہ جو ہم لکڑیاں گٹھی کر کے آگ جلاتے نا، تو لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا. ٹھیک ہے. لوگ تب اس دور میں لوگ فروٹس، ویجیٹیبلز اور یہ جو کچا گوشت وغیرہ یہ چیزیں کھاتے تھے. ٹھیک ہے. کسی کو بھی آگ جلانے کا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو اصل میں جو چڑیا تھی اس کا جو گھونسلہ تھا وہ درخت کے اوپر تھا، اور وہ درخت کافی گھنا تھا. تو رات کے ٹائم یہ ہوتا کہ رات کے ٹائم نا وہاں پہ بہت اندھیرا ہو جاتا تھا. تو وہ نیلم چڑیا جو تھی وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کاش کوئی روشنی آ جائے یا کوئی روشنی کا ذریعہ ہو کہ مطلب میں بھی اپنے گھونسلے میں روشنی، میرے گھونسلے میں بھی روشنی ہو، اور میں کوئی ایسی روشنی ہو جس پہ میں کوئی چیز پکا کر، کچھ ایسا ہو جس سے میں کوئی چیز پکا کر کھاؤں نا، اور اپنے بچوں کو بھی دوں. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن بہت تیز بارش ہوتی ہے. چڑیا اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے گئی ہوتی ہے، یہ دانا وغیرہ، کیڑے مکوڑے اس ٹائپ کی چیزیں ڈھونڈنے گئی ہوتی ہے. تو اس کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کافی رو رہے ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی ماں ابھی تک واپس نہیں آئی، اندھیرے میں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر چڑیا واپس آ جاتی ہے. نیلم چڑیا جب واپس آتی ہے تو اس کے بچے بہت خوش ہوتے ہیں، وہ ان کو کھانا کھلاتی ہے اور اس کے بعد ان کو سلا دیتی ہے.
اب چڑیا یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کاش کوئی روشنی ہوتی جو میں اپنے گھر میں، میرے گھونسلے میں بھی روشنی ہوتی، اور میں ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس روشنی میں آرام سے بیٹھتی، کھانا وغیرہ ان کو پکا کر کھلاتی۔ تو پھر وہ اپنے گھونسلے سے تھوڑی سی باہر آتی ہے، جب باہر آتی ہے تو اس کو ایک روشنی نظر آتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ اس غار میں وہ جو بھالو ہے اس نے کچھ لکڑیاں جلائی ہیں، اور وہ اس پہ وہ جو بھالو ہے نا وہ اس میں مچھلیاں بھون بھون کے کھا رہا ہے، اس آگ پہ نا مچھلیاں بنا کر کھا رہا ہے۔ اب یہ تھا کہ جو بھالو تھا نا وہ بہت ہی خود غرض تھا، ٹھیک ہے، وہ سارا دن سویا رہتا، اور جب بھی اس کو بھوک لگتی تھی نا اٹھتا تھا، وہیں قریب ایک تالاب تھا اور وہ وہاں سے مچھلیاں نکال کے کھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جس ٹائم وہ آگ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک دم سے اس بھالو کی طرف جاتی ہے نا، تو بھالو کو بولتی ہے کہ بھالو بھیا یہ نا تھوڑی سی لکڑیاں ہمیں بھی دے دیں، ہم اس پہ کھانا بنا کر کھائیں گے، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، کھانا پکائیں گے اور ہم لوگ کھائیں گے نا۔ تو بھالو منع کر دیتا ہے اور اس کو ڈانٹ دیتا ہے نا، تو جو نیلم چڑیا ہوتی ہے وہ بہت دکھی ہوتی ہے اور واپس اپنے گھونسلے میں آتی ہے نا، گھونسلے میں آتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ جو بھالو ہوتا ہے نا وہ کھا پی کے آرام سے نا آگ جلا کے سویا ہوتا ہے، گہری نیند سویا ہوتا ہے۔ وہ پھر دیکھتی ہے کہ ایک شیر اس غار کے اندر جا رہا ہے نا، تو وہ ایک دم سے چین چین شروع کر دیتی ہے، جیسے شور نہیں مچاتی اکثر چڑیاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی وہ دیکھتی ہیں جیسے کہیں کوئی سانپ وغیرہ یا ان کے بچوں کو کوئی خطرہ ہو تو ایک دم سے شور مچا کے نا دوسرے جانوروں کو نا وہ الرٹ کرتی ہیں، ان کو بھی مطلب دوسری جو چڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بتاتی ہیں کہ خطرہ ہے نا۔ تو نیلم چڑیا کیا کرتی ہے کہ وہ چین چین شروع کرتی ہے، اور اس کی اس آواز سے جو جنگل کے باقی جانور ہوتے ہیں وہ سب بھی جاگ جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ایک دم سے بھالو بھی جاگ جاتا ہے نا، تو اب وہ شیر جب اتنے زیادہ جانوروں کو دیکھتا ہے تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جب بالو کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ نیلم چڑیا نے میری جان بچائی ہے تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ مطلب اس کو دکھ ہوتا ہے کہ نیلم چڑیا نے میری جان بچائی اور میں نے اس کو لکڑیاں نہیں دی تھی نا۔ تو وہ نیلم چڑیا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ بہن تمہاری وجہ سے آج میری جان بچ گئی، اگر تم نہ ہوتی تو وہ شیر مجھے کب کا کھا چکا ہوتا۔ پھر وہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہ اس نیلم چڑیا کو دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد نیلم چڑیا اس سے آگ جلاتی ہے اور پھر اس کے بعد اسی پہ کھانا پکاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور اس کے گھونسلے میں بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ اب نیلم چڑیا اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ یہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں وہ جہاں جہاں جانور اور جہاں جہاں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے نا سب کو وہ لکڑیاں دیتی ہے تاکہ سب کی مدد ہو سکے، سب کو روشنی مل سکے۔ تو پھر اس کے بعد سب ہنسی خوشی وہاں پہ رہنے لگتے ہیں۔ تو بچوں اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ آپ کو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی؟ ویری گڈ، پسند آئی۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ ہاں، تو اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ہمسایوں کی، اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی انسان کو خود غرضی نہیں دکھانی چاہیے۔ اب دیکھیں وہ بالو وہ کتنا خود غرض تھا، اس نے چڑیا کی مدد نہیں کی، لیکن وہ جس ٹائم وہ بالو مشکل میں پڑا، جب شیر نے اس پہ حملہ کیا یا اس کو کھانا چاہ رہا تھا، اس کی غار میں گیا، تو وہ چڑیا کتنی اچھی تھی کہ اس نے بالو کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ تو بچوں اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے نہ کرے، کوئی آپ کی مدد کرے نہ کرے، آپ نے لازمی اس کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے لازمی اس کا ساتھ دینا ہے۔ اب جیسے اکثر کلاس میں بھی، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ یہاں بیٹھے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ سے پینسل مانگ لے، کاپی مانگ لے، اس کے پاس اگر وہ چیز نہیں ہے، پینسل نہیں ہے، گھر بھول گیا، کاپی گھر بھول گیا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے میری مدد نہیں کی تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے بچوں۔ آپ کو ہمیشہ دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے میری مدد نہیں کی تو میں اس کی مدد کیوں کروں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ ہر دوسرے بندے کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ میری مدد نہیں کرا تو میں اس کی مدد کیوں کروں۔ تو بچوں یہ تھی سٹوری، اور مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ بھی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اور جب بھی کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ لازمی اس کو دیں گے۔
تو بچوں یہ سٹوری یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. تو ایک لاسٹ بار میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. آج ہم نے پڑھا تھا سیر ایک شہر کی، جس میں ہم نے صوبہ بلوچستان کے شہر زیارت کے بارے میں پڑھا. اور جو زیارت ہے وہ صوبہ بلوچستان کا ایک اہم شہر ہے. وہ اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ وہاں پہ قائد اعظم نے اپنی عمر کا آخری حصہ گزارا، اور قائد اعظم نے ہمیں ہمارا پیارا وطن پاکستان دیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد زیارت شہر بہت ہی خوبصورت، ہر طرف کھیت، سرسبز درخت، پہاڑ وغیرہ تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو مشہور پھل ہے وہ خوبانی ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مویشی پالتے ہیں، جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ پالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے 4 صوبے ہیں، صوبہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے وہ صوبہ بلوچستان ہے. تو بچوں امید ہے کہ آپ نے یہ سب نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا اور آپ اس کو اچھے سے یاد کر کے آئیں گے، اور کل میں آپ سے یہ سب پوچھوں گی. تو ٹھیک ہے بچوں، تھینک یو.